ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز بھیس بدل کر کسی اہم کام کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک حویلی پر پڑی جس کے دروازے پر بیٹھا ایک نوجوان بری طرح رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان عبدالعزیز حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ نوجوان اس طرح داڑے مار کر کیوں رو رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان کی طرف کر دیا۔ جب اس حویلی کے قریب گیا تو سلطان عبدالعزیز کو دیکھ کر اس نوجوان کے رونے میں کمی آئی اور وہ سر جھکائے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور اس کے قریب جا کر پوچھا، اے نوجوان، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں اس طرح روتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، اور یہ کس کی حویلی ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، جناب میرا نام سلیمان ہے، آپ میرے رونے اور اس حویلی کے بارے میں نہ ہی پوچھے تو بہتر رہے گا، لہٰذا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کے الفاظ سن کر سلطان عبدالعزیز اور پریشانی میں گر گیا۔ سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان یعنی جس کا نام سلیمان تھا پوچھا، بیٹا بتاؤ مسئلہ کیا ہے، تم اتنی بری طرح کیوں رو رہے ہو؟ ایک نوجوان کا اس طرح رونا مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا، اے مسافر، یہ حویلی محترم شیخ صاحب کی ہے اور میرے رونے کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، اگر میں اس کو سنانے لگا تو آپ کا بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ وقت نے جہاں گزرنا ہوتا ہے وہ وہیں سے گزر جاتا ہے، یہ فیصلہ وقت کا ہوتا ہے، یہ فیصلہ نہیں تم اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان حیرانی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور اسے سلطان کے الفاظ سے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام آدمی یا مسافر نہیں۔ اس نے سلطان سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور میں اس سلطنت کا سلطان عبدالعزیز ہوں۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو وہ نوجوان حیرانی کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگا اور کہا، سلطان معظم آپ اور اس بیس میں؟ تو سلطان نے کہا کہ ایک سلطان اپنی سلطنت میں تمام لوگوں کے باپ کی حیثیت کی طرح ہوتا ہے، اور ایک باپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کئی بھیس بدلنے پڑتے ہیں، اس بات کی تم پرواہ نہ کرو۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بیٹا بتاؤ تم کیوں رو رہے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں اور شیخ صاحب کی بیٹی ایک مدرسے میں پڑھتے تھے۔ شیخ صاحب کی بیٹی بہت باکردار، پاک دامن اور شریف گھر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ساری زندگی شیخ صاحب کی بیٹی نے پردہ کیا، کبھی نامحرم آنکھوں نے آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھا، لیکن قدرت کا کھیل دیکھیں کہ ایک دن شیخ صاحب کی بیٹی گھوڑے سے اترتے ہوئے اس کا دوپٹہ گھوڑے کی زین کے ساتھ اٹک گیا، اور گھوڑے سے اترتے وقت شیخ صاحب کی بیٹی کی منہ سے نقاب اتر گیا، اور عین اسی وقت میری نظر شیخ صاحب کی بیٹی کے چہرے پر پڑ گئی۔ اتنا حسین و جمیل چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، میں اس کے چہرے پر فدا ہو گیا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب میرے دل کی دھڑکن شیخ صاحب کی بیٹی کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔ میں دن رات اس کی محبت میں تڑپنے لگا، ہر لمحہ ہر پل میں شیخ صاحب کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا، لیکن شیخ صاحب کی بیٹی کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن میں نے شیخ صاحب کی بیٹی کو پیغام لکھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب شیخ صاحب کی بیٹی نے میرا پیغام پڑھا تو موقع ملتے ہی اپنے گھر سے باہر نکلی اور مجھ سے ملاقات کی، اور اس نے مجھے کہا کہ میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، لیکن میں کبھی بھی اپنے بابا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی، لہٰذا تم میرا رشتہ لے کر میرے بابا کے پاس آؤ۔ اگر میرے بابا نے تمہارے نکاح کی دعوت کو قبول کر لیا تو ضرور ہم ایک دوسرے کو مل جائیں گے، اگر نہ ملے تو اسے قسمت کا فیصلہ سمجھنا۔ جب میں نے اس کا یہ پیغام سنا تو سیدھا گاؤں کے چودھری اور مسجد کے امام صاحب کو ساتھ لیا اور باقی دیگر بزرگوں کو ساتھ لے کر شیخ صاحب کے گھر گیا اور شیخ صاحب کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ شیخ صاحب نے ہماری بہت خدمت کی، لیکن جب ہم نے رشتے کی بات کی تو شیخ صاحب نے کہا، میری 3 شرطیں ہیں، اگر سلیمان میری 3 شرطیں پوری کر دے تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ کیونکہ سلیمان بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھا، پورے گاؤں کی لڑکیاں اس پر فدا تھیں، لیکن اس کا دل شیخ صاحب کی بیٹی کے ہاتھوں میں قید ہو چکا تھا۔ سلطان عبدالعزیز اکثر اپنے دربار میں جب بھی خوبصورت نوجوان کا ذکر کرتے تو سلیمان کا ذکر ضرور کرتے اور کہتے کہ میں نے کبھی بھی سلیمان جیسا اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا،
اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سلیمان کو 15 سال کی عمر تک اس کے ماں باپ نے اسے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کے گاؤں والوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ یا تو تم اپنے بیٹے کو گاؤں سے باہر نکال دو یا پھر گھر میں قید کر لو، کیونکہ وہ اتنا حسین و جمیل اور خوش باش نوجوان تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو سکتی تھی۔ اور اس ڈر کی وجہ سے سلیمان کو اس کے باپ نے پورے 10 سال اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے ماں باپ اس فانی دنیا سے چلے گئے اور سلیمان اب آزاد ہو گیا۔ اور رشتے کے لیے بھی سلیمان اپنے گاؤں کے چودھری صاحب اور امام صاحب کو بھی اپنے ماں باپ کے اس دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے شیخ صاحب کے گھر لے گیا تھا۔ شیخ صاحب نے جب یہ 3 شرطیں رکھی تو سلیمان نے کہا، شیخ صاحب میں آپ کی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ اپنی 3 شرطیں بتائیں۔ شیخ صاحب نے پہلی شرط یہ رکھی اور کہا، تمہیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ کبھی بھی زندگی میں تم پر کوئی مشکل وقت آیا تو تم میری بیٹی کی جان پر اپنی جان کو ترجیح نہیں دو گے، یعنی تم میری بیٹی کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو میں نے شیخ صاحب سے کہا، آخر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پر ایک کیکر کا درخت ہے اور اس درخت کے تنے میں ایک خنجر گھونپا ہوا ہے، اور وہ خنجر کافی عرصے سے گھونپا ہوا ہے، لیکن آج تک وہ خنجر کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ وہ کوئی عام خنجر نہیں ہے بلکہ ہمارے ایک بزرگ اور ولی کا خنجر ہے، لیکن جو بھی اس خنجر کو حاصل کرنے کے لیے گیا تو وہ اس پہاڑی کی چوٹی پر موجود جنگل میں وحشی جانوروں سے نہیں بچ سکا، اور جو وحشی جانوروں سے بچ جاتا ہے تو وہاں بہت سارے برے سائے ہیں، وہ بندے کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ دل کے دورے سے مر جاتا ہے، اور اس لیے آج تک وہاں سے کوئی بھی انسان خنجر لے کر نہیں آیا، اور اگر تم وہ خنجر لے کر آئے تو پھر میں تمہیں اپنی دوسری شرط بتا دوں گا۔ سلیمان نے بتایا کہ سلطان معظم، میں نے اگلی شام کو اس پہاڑی پر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شام کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، اور اس چلتے چلتے جب میں پہاڑی پر پہنچا تو آدھے رات کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے دل کو بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن جب مجھے شیخ صاحب کی بیٹی کا چہرہ دکھائی دیتا تو میرے سارے ڈر غائب ہو جاتے اور میں ایک طاقتور آدمی بن جاتا، اور اسی عالم کی کشمکش میں نے وہ خنجر حاصل کر لیا اور آ کر وہ شیخ صاحب کے حوالے کیا۔ جب شیخ صاحب نے وہ خنجر دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ واقعی وہی خنجر ہے۔ اب میں نے شیخ صاحب سے پوچھا، شیخ صاحب اپنی دوسری شرط بتائیں، تو انہوں نے کہا، جو تمہارا دوسرا امتحان ہے وہ سب سے مشکل ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون سا امتحان ہے؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ فلاں پہاڑیوں کے قریب ایک قلعہ ہے، اس قلعے میں ایک شہزادی رہتی ہیں جو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، اور حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بد کردار عورت ہیں۔ وہ جس بھی خوبصورت اور حسین و جمیل مرد کو دیکھ لے یا تو اس کی جان لے لیتی ہیں یا پھر اس کو اپنے ساتھ گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور اتنے عرصے میں نے کئی لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا، اور کئی لوگ اپنے کردار کو اور ایمان کو اس کے ہاتھوں گنوا بیٹھے ہیں، اور اگر تم اس قلعے سے بغیر اپنے کردار پر داغ لگے واپس آ گئے تو پھر تجھے تیسری شرط پوری کرنی ہوگی۔ جب میں نے شیخ صاحب کی یہ شرط سنی تو میں اگلی صبح اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں قلعہ کی حدود میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ مجھے شہزادی کے سپاہیوں نے پکڑا اور قلعے میں لے گئے۔ جیسا ہی شہزادی نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھنے لگی اور کہا کہ تم جیسا میں نے حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ جب میں نے شہزادی کے الفاظ سنے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یا تو مجھے اپنی جان بچانی ہوگی یا پھر کردار، لیکن دونوں آپشن میرے پاس موجود نہیں تھے۔ نہ ہی میں مر جانا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے کردار پر کوئی آنچ آنے دیتا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر مجھے شہزادی نے بری نظر سے جو بھی لیا تو شیخ صاحب کی نظر میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ اسی کشمکش میں شہزادی کے سپاہیوں نے مجھے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایک دیا جل رہا تھا۔ شہزادی نے مجھے جب کمرے میں اکیلا پایا تو اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور مجھے اپنے ساتھ زنا کی دعوت دی اور کہا اگر میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ میرے جگر کا خون نکال کر شراب میں ملا کر پی جائے گی۔
میں پریشانی میں شہزادے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے شہزادی کی بات نہ مانی تو میری موت پکی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے ایک ایسی چال چلی کہ جس نے میری جان بھی بچ گئی اور میرا ایمان بھی بچ گیا۔ سلطان نے کہا، آپ نے آخر ایسا کیا کیا؟ تو سلیمان نے کہا، سلطان معظم، میں نے شہزادی کو کہا کہ میں تمہاری شرط ضرور مانوں گا، لیکن مجھے بیت الخلاء میں جانا ہوگا۔ شہزادی نے مجھے اجازت دے دی۔ میں جیسے ہی وہاں گیا تو میں نے گندگی اپنے جسم پر لگا دی اور واپس کمرے میں آ گیا۔ جب شہزادی کو میرے جسم سے بو آنے لگی تو اس نے سپاہیوں کو کہا کہ یہ غلیظ انسان کیا لگا کر آ گیا ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ تو میں نے شہزادی کو کہا، تمہاری دو شرطیں تھیں، یا تو میں تمہارے ساتھ زنا کروں گا یا پھر تم اسے قتل کرو گی، لیکن میں تمہاری دعوت کو قبول کر رہا ہوں، لہٰذا تم اپنے اصول سے نہیں ہار سکتی۔ جب شہزادی نے میری یہ بات سنی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس نوجوان کو اٹھا کر قلعے سے باہر پھینک دو، اور سپاہیوں نے مجھے قلعے کے باہر پھینک دیا، اور اسی طرح میں نے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنا ایمان بھی بچا لیا اور اس قلعے سے محفوظ واپس آ گیا۔ اور میں نے آ کر شیخ صاحب کو اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا، شیخ محترم، میں نے آپ کی دو شرطیں پوری کر دیں۔ اب شیخ صاحب نے کہا کہ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم کبھی بھی میری بیٹی کو حرام کا لقمہ نہیں کھلاؤ گے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے تو نے بہت مشقت کرنا ہوگی۔ تو میں نے شیخ صاحب کو کہا، وہ کون سا کام ہے؟ شیخ صاحب نے کہا، تمہیں سخت سردیوں میں جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر اپنے کندھوں پر ڈال کر میری حویلی میں لے کر آنا ہوں گی، اور اس نے جو لکڑیوں کی مقدار بتائی، اگر وہ 10 اونٹوں پر پلا دی جائے تو وہ اونٹ بھی ان کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے۔ میرے لیے یہ شرط کافی مشکل تھی، چونکہ میں ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں میں نے زندگی میں نہیں کبھی کوئی مزدوری کی، نہ ہی مجھے کبھی کسی چیز کی تنگی آئی۔ ہمارے گھر میں ہر وقت ملازم موجود ہوتے تھے جو ہمارے خود کے کام کرتے تھے، لیکن اب شیخ صاحب کی بیٹی کے لیے مجھے اتنا بڑا کام کرنا تھا، لہٰذا میں نے پھر بھی اپنی محبت کے بارے میں سوچا اور شیخ صاحب کی یہ تیسری شرط بھی پوری کر دی۔ لیکن میں نے یہ تینوں شرائط پوری کر کے شیخ صاحب کے پاس آیا تو شیخ صاحب نے انکار کر دیا اور کہا، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ میں نے وجہ معلوم کی تو شیخ صاحب نے کہا، بے شک تم نے تینوں شرطیں پوری کر لیں اور میری بیٹی کی خاطر ایک شہزادی کے زنا کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لیکن جب تیری شادی میری بیٹی سے ہو گئی تو پھر تمہیں کسی شرط کا خوف نہیں ہوگا، اور تم اتنے حسین و جمیل ہو کہ کوئی شہزادی یا کسی زمیندار کی لڑکی بھی تم پر فدا ہو سکتی ہیں، اور مجھے شک نہیں، پورا یقین ہے کہ تم میری بیٹی کے علاوہ دوسری عورتوں سے نہیں بچ پاؤ گے، لہٰذا میں ایسے انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا جس کے میری بیٹی کے علاوہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بن جائیں۔ سلطان معظم، میں نے تینوں شرطیں پوری کی، لیکن پھر بھی شیخ صاحب نے مجھے اپنی محبت سے دور کر دیا، اور اسی وجہ سے میں شیخ صاحب کی حویلی کے باہر رو رہا تھا، کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی چارہ موجود نہیں تھا۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ ساری کہانی سن لی تو دروازے پر دستک دی۔ تھوڑے لمحوں کے بعد شیخ صاحب باہر آیا اور پوچھا، کون ہو؟ جب سلطان نے اپنا تعارف کرایا تو شیخ محترم کو وہ جگہ نہ مل رہی تھی جہاں وہ سلطان عبدالعزیز کو بٹھا سکیں۔ شیخ صاحب سلطان کو اندر لے گئے اور سلطان نے شیخ صاحب کو کہا، یہ جو حویلی کے باہر ایک نوجوان بیٹا رو رہا ہے، میں نے اس کی ساری کہانی سنی۔ آپ کی تینوں اتنی مشکل شرائط پوری کرنے کے باوجود پھر بھی آپ نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کیوں کر دیا؟ تو شیخ صاحب نے بھی سلطان کو وہی بات بتائی جو اس نے سلیمان کو کہی تھی کہ یہ اتنا حسین و جمیل نوجوان ہے کہ کوئی بھی عورت اس کے سامنے اپنا جسم ننگا کرنے سے نہیں رکے گی، لہٰذا اس لیے میں نے اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا رشتہ ایسے نوجوان سے ہو جس کے حسن کو دیکھ کر دوسری عورتوں کا ایمان بھی ڈگمگا جائے۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ بات سنی تو مسکرانے لگا اور کہا، شیخ صاحب، جیسا ہی میں نے اس نوجوان کو پہلی نظر میں دیکھا تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ اگر اس نوجوان کے سامنے گھنے جنگل کے بیچ میں بھی کوئی ننگی لڑکی کھڑی کر دی جائے تو تب بھی وہ تمہاری بیٹی سے بے وفائی نہیں کرے گا اور اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تو شیخ صاحب نے کہا، سلطان معظم، میں اس بات کو کیسے مان لوں؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، میں اس نوجوان کو ایک ایسے امتحان سے گزاروں گا، اگر یہ اس امتحان سے کامیاب ہو گیا تو پھر تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہوگا۔ شیخ صاحب نے جب یہ بات سنی تو کہا، سلطان معظم، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ سلطان عبدالعزیز حویلی کے باہر گیا اور اس نوجوان کو کہا، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ تمہیں تیری محبت مل گئی، لیکن اس کے لیے جو تمہیں میں حکم دوں گا وہ تمہیں ماننا ہوگا۔
تو سلیمان نے کہا سلطان معظم میں شیخ صاحب کی بیٹی کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ سلطان نے کہا تم ابھی اور اسی وقت اپنا بوریا بستر لو اور جا کر جنگل کے بیچ میں عبادت کرنا شروع کر دو۔ جب سلیمان نے یہ سلطان کی بات سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا سلطان معظم آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان نے کہا میں نے پہلے ہی تمہیں کہا کہ میں جو کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ سلیمان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سلیمان نے سامان لیا اور جنگل کے بیچ میں بیٹھ گیا اور ساری رات عبادت کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو سلیمان نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور اتنے میں شام ہو گئی اور وہ ساری رات عبادت کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک حسین و جمیل لڑکی سلیمان کے سامنے حاضر ہوئی اور سلیمان سے کہنے لگی بچپن ہی سے میرا خواب تھا کہ ایک دن میں تمہیں ضرور پا لوں گی۔ اب میں تیرے سامنے حاضر ہوں، یہاں اس وقت کوئی نہیں، اگر تم چاہو تو میرے جسم سے لطف اٹھا سکتے ہو۔ جس لڑکی کی خاطر تم نے اتنی مشکلات جھیلی وہ تجھے نہیں ملی، لہٰذا اس سنسان جنگل میں یہاں کوئی نہیں، تم میرے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو، میں تیری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد سلیمان نے کہا تم جو بھی کر لو، میں شیخ صاحب کی بیٹی کے علاوہ کسی عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر سلیمان عبادت میں مشغول ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ دوسری رات بھی ایسا ہوا، لیکن پھر بھی سلیمان اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا اور اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ سارا معاملہ سلطان عبدالعزیز، شیخ صاحب اور اس کی بیٹی بھی دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے فرمایا شیطان کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب نے کہا جس کے پاس شفاف کردار اور پختہ ایمان ہو۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا جس نوجوان کو شیطان بھی نہیں ورغلا سکتا تو اس کے اتنے مضبوط ایمان کو ایک عورت کیسے توڑ سکتی ہے؟ شیخ صاحب نے کہا سلطان معظم آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سلطان نے کہا دونوں راتوں کو جو لڑکی سلیمان کے پاس آئی تھی وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ شیطان تھا، لیکن وہ سلیمان کے ایمان کو توڑ نہیں سکا۔ تو شیخ صاحب نے کہا سلطان معظم اب میں آنکھ بند کر کے سلیمان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروا سکتا ہوں۔ اور پھر سلطان کے حکم پر سلیمان اور شیخ صاحب کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور اسی طرح سلیمان نوجوان نے اپنے پختہ ایمان کی طاقت سے اپنی محبت کو پا لیا۔